لائف کے اندر کچھ چیزیں کلیئر ہونا بہت ضروری ہیں. ہمیں لائف کے اندر کچھ چیزوں کی کلیئرٹی کا پتہ نہیں ہوتا اور ہم لوگ فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے فیصلے ہوتے ہیں, بہت ساری ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے ہو جاتی ہیں, مگر ہم لوگ ان کے اوپر ڈیسیژن لینے کی طاقت ہمارے اندر نہیں, اور ہمیں ایک دم کہتے ہیں کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. زیادہ تر لوگ آپ کے سامنے سچویشن ہوتی ہے, آپ کے سامنے سارے ریزنز ہیں, آپ کے سامنے پوری کی پوری وہ ہے, مگر آپ اسی وقت ہوتے ہیں مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی, میرا دماغ کام ہی نہیں کر رہا مجھے. تو لائف کے اندر کچھ چیزوں کی کلیئرٹی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ کے اندر لائف کے اندر کلیئرٹی ہوتی ہے تو آپ کو ڈیسیژن لینے میں بہت زیادہ آسانی آپ کے پاس ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم تھوڑی سی جو ہے بات جو ہے کہ کرتے ہیں مائنڈ کے اوپر, تھوڑی سی آپ کو میں ہم لوگ بھی جو ہے کہ سیلف ڈسکوری کے اوپر ساتھ ساتھ جو ہم لوگ چل رہے ہیں تھوڑا تھوڑا ساتھ آپ کہتے ہیں کہ 3 قسم کے مائنڈ ہوتے ہیں, تھری ٹائپس آف پیپل سمجھیں. مائنڈ کو میں آپ کو لوگوں کے حساب سے کہہ رہی ہوں کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لوگ آپ کے سامنے آپ دیکھیں گے, آپ دوسرے کو دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کون سی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. سب سے پہلا آپ کے پاس ایک ہوتا ہے ایموشنل مائنڈ. ایک ایموشنل مائنڈ ہے. ایموشنل مائنڈ زیادہ تر لوگوں کا ہوتا ہے. ہم لوگ کے علاقے میں تو زیادہ تر لوگ میں جتنے بھی سب ملتی ہوں تو زیادہ تر ایموشنل مائنڈ کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر فیصلہ ایموشنز کے بیسس پہ کرتے ہیں. ٹھیک, یعنی یہ والا جو مائنڈ ہوگا ہر وقت اینزائٹی میں رہے گا, یا اینگر میں فیصلہ کرے گا, یا سیڈ ہوگا تو فیصلہ کر لے گا, یعنی کہ کوئی بھی ایموشنز ان کو اوور پاور کر لیتا ہے اور وہ اس ایموشن میں آ کے کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ایموشنل. اور ہم لوگ زیادہ ہم کہتے ہیں نا ہمیں ایموشنل بلیک میل کرنے لگے, ہمیں ایموشنل, تو کیونکہ ہم لوگوں کے اوپر ایموشنز بہت زیادہ غیر اثر کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم اکثر اپنا کام نکلوانے کے لیے دوسرے کو ایموشنل بلیک میل بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جو کہ اپنا ہر فیصلہ ایموشنز کے تھرو کرتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کو کہتے ہیں ایموشنل مائنڈ. دوسرے لوگ آپ کے پاس, اب دوسرے قسم کا مائنڈ, یا میں آپ کو لوگوں سے وہ کروں کہ آپ لوگوں کو سوچیں, کہتے ہیں ریشنل, جس کو تھنکنگ کہا جاتا ہے, لاجک والے لوگ, تھنکنگ لاجک. اب یہ تھوڑے ایموشنل ہوتے ہیں مگر اتنے ایموشنل نہیں ہوتے, کیونکہ یہ آپ کے جو کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے یہ ریزنز اور لاجکس کے اوپر بات کرتے ہیں, یہ سوچتے ہیں. چھوٹی سی اگزامپل آپ کو, جس طرح ابھی والدین بہت سارے فیصلے ایسے کرتے ہیں جو اپنے ایکسپیرینس سے گزرے, اور یہ لوگ خاص طور پہ اپنے پاسٹ ایکسپیرینس کے تھرو, جو پاسٹ ایکسپیرینس ان کے ساتھ پازیٹیو ہوا ہے یا پاسٹ ایکسپیرینس ان کے ساتھ نیگیٹو ہوا ہے, وہ اس کے بیسس پہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. لاجک رکھتے ہیں, ریزننگ کرتے ہیں, اور پاسٹ ایکسپیرینس جو ان کے ساتھ ہوئے ان کو رکھ کے یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں. اکثر ہم لوگ والدین کو دیکھیں نا, پرانے فیصلے کہ ہمارے ٹائم پہ یہ ہوا تھا تو ابھی بھی ایسے ہی ہوگا, تو وہ اس چیز کے اوپر جو ہے کہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کی ہمارے جو ہے کہ پھوپھی کے بیٹے سے شادی کامیاب نہیں تھی تو اس کی پھوپھی کی بیٹے کے ساتھ شادی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. ٹھیک, تیسرا مائنڈ جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے وہ وائز مائنڈ ہوتا ہے. وائز مائنڈ جو عقل مند مائنڈ ہوتا ہے, تو عقل مند مائنڈ جو لوگ ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں. میرے ذہن میں تو وہ ہم جو پرانے فلاسفرز اور پرانے لوگوں کی ہم باتیں کیا کرتے ہیں, جن کی سٹوریز ہم سنا کرتے تھے, تو ان کو وائز مائنڈ ان کو کہا جاتا ہے. کہ ابھی کے ٹائم میں آپ کو وائز لوگ ڈھونڈنا بہت ڈیفیکلٹ. ان کا دیکھ اصل میں الگ اس میں جو ہے خداداد صلاحیت کی زیادہ آ جاتی ہے نا, یہ جو وائس مائنڈ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہوں, یہ والے لوگ جو تھے ان پہ اللہ کا کرم زیادہ ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو یہ میں بھی آپ کے ساتھ ایک واقعہ بڑے مزے کا سناتی ہوں. تو جو وائز مائنڈ ہے, وائز مائنڈ کے لوگ ایموشنز کو اور آپ کے پاس ریشنل تھنکنگ کو جوڑتے ہیں اور اپنا جو فیصلہ ہے دونوں کو ساتھ کرتے ہیں. یعنی سمپل سی بات یہ ہے, آئی فیل دس اینڈ آئی نو دس اینڈ آئی ول ڈو دس. سمپل, جو ایک سمپل لیمن کی لینگویج ہے, آئی فیل دس اینڈ آئی نو دس اینڈ آئی ول ڈو دس. تو وائز مائنڈ کے لوگ جو ہیں کہ بہت زیادہ آپ کے پاس ریئر ہوتے ہیں. اب اچھا, اور بڑے مزے کی بات ہے کہ بڑے مزے سے دوسرے کو آپ کے پاس لاجواب بھی کر لیتے ہیں, اور ان کے پاس جو ہے کہ صلاحیت ہوتی ہے کہ دوسرے کو ایک دم اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتے ہیں, کنونس کرتے ہیں. ایک آپ کے پاس عالم, خاص طور پہ اگر آپ عالموں کی بات سنیں, ایک عالم تھے, ان کے پاس ایک بندہ آیا. وہ عالم پڑھا رہے تھے صحیح بخاری, عالم صحیح بخاری پڑھا رہے تھے. تو وہ بندہ آیا, اس نے کہا دنیا چاند تک پہنچ گئی تو تسی بیٹھے تھے صحیح بخاری پڑھا دے ہونا تھا.
تو عالم نے کہا تو اس میں کیا بڑی بات ہے کہ مخلوق تک پہنچیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے خالق کی طرف پہنچ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ who is the worst among us؟ تو اس نے کہا کون؟ انہوں نے کہا تم، کیونکہ نہ تم ان کے ساتھ چاند پہ پہنچے اور نہ تم ہمارے ساتھ آگے صحیح بخاری پڑھ. یعنی آپ اگر اس کے واقعات سنیں تو بہت زبردست قسم کے یعنی لوگ ہوتے ہیں جو عالم سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت پرانے آپ کے پاس. تو یہ 3 قسم کے مائنڈز آپ کے پاس ہوتے ہیں. اب اس میں سے دیکھ لیں آپ کا کون سا مائنڈ ہے. ہر انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے. ہم جو ہیں ہم لوگ جو ہے نا سیلف ڈسکوری بیسکلی ہم لوگ جو ہے کر اس پہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنا زیادہ پتہ لگے اور ہم اپنے آپ کو بہتر کریں. اب ہم نے میرا جو ٹاپک ہے بیسکلی کہ ہم نے ریئیکٹ نہیں کرنا، ہم نے رسپونڈ کیسے کرنا ہے. اس لیے کچھ پوائنٹس ہیں، کچھ آپ کے پاس پوائنٹس ہیں کیسے آپ نے یہ کام کرنا. ٹھیک، اس کے اندر سب سے پہلے تو ہم لوگ بار مائنڈ فلنس کی بات کر رہے تھے اس میں کہ پے اٹینشن ٹو یور تھنکنگ، پے اٹینشن ٹو یور فیلنگز، واٹ آر یو تھنکنگ، واٹ آر یو فیلنگ. اس چیز کے اوپر مائنڈ فل رہیں. مائنڈ فلنس یعنی کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا دماغ ہر وقت الرٹ رہے. جو میں نے بات کی ہے ٹھیک ہے غلط ہے، یعنی آپ مائنڈ فلنس کے موڈ کے اندر رہیں. جب سیلف آپ کے اوپر اپنے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے اتنی سیلف ہے، آپ کو خود ہوتا ہے بھی کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تو سب سے پہلے وہ لوگ مائنڈ فل رہتے ہیں. دوسری بات، ہم لوگوں میں سب سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کو دیکھتے ہی، کسی کی بات سنتے ہی ایک دم کنفیوژن نکال دیتے ہیں. اس بندے کا پورا کریکٹر سے کپڑوں سے پتہ لگا دیتے ہیں. اس بندے کا وہ بندی چاہے کتنی اللہ والی ہو، کتنے بھائی کتنا اللہ والا وہ بندہ ہو، اس کی ڈریسنگ کو دیکھ کے نا ہم اس کو جہنم کے 7ویں درجے میں بھجا لیں. کبھی بھی کسی کو دیکھ کے کنکلوژن مت کریں جب تک آپ ان کو بہت اچھی طرح جانیں نا، کیونکہ ہمیشہ اسٹوری کے 2 سائڈز ہوتے ہیں. دونوں طرف، یا آپ اگر کوئی بندہ اگر بات کر رہا ہے کسی کے بارے میں، جب تک آپ کا خود پرسنل ایکسپیرینس نہیں، کبھی بھی کسی چیز کو کنکلوژن پہ نہ لیں. بہت ساری ایسی وہ ہوتی ہیں کہ آپ کو اکثر ہم یونیورسٹی میں جب میں چھوٹی ہو کرتی تھی، مجھے یاد ہے اپنے ٹائم پہ کہ وہ کہیں بھائی یہ والی بندی ایسی ہے، تو پھر ہم ذہن میں سوچے سے کبھی ملے ہی نہیں، اس سے کبھی ملے ہی نہیں، جاتے ہیں ہاں یہ تو وہی والی بندی ہے. اس بندی کو دیکھ کے ذہن میں بات ہے. تو یہ ہم لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کبھی بھی کسی کو دیکھ کے اس کے کریکٹر کے بارے میں کنکلوژن یا اسٹوری کے بارے میں کنکلوژن نہیں لگانا چاہیے جب تک کہ آپ کو پوری اسٹوری کی ڈیپتھ کے بارے میں نہ پتہ لگ جائے. سرچ آؤٹ کریں نا، قرآن بھی کہتا ہے کہ آپ سرچ آؤٹ کریں، آپ اس چیز کو ڈھونڈیں، آپ دیکھیں اور آپ آپ کہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس وہی، ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس جو ہوگا وہ وہی دے گا. جو بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے نا، ہم تب بھی کہتے ہیں کہ کنفیوز میں جس کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس عالم ہے تو آپ کو علم دے گا، جو خوش مزاج بندہ ہے تو آپ کو خوشی دے گا، جس کے پاس غم ہے تو وہ آپ کو غم دے گا، دیندار ہے تو آپ کے پاس دین دے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس نا امید بندہ ہے تو وہ آپ کو نا امیدی دے گا. اب ہم دیکھیں کہ ہم دوسرے کو کیا دے رہے ہوتے ہیں، ہم کون سی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. مائنڈ فلنس میں ایک چیز بات یہ بھی ہے کہ میرے استاد قاسم علی شاہ کہتے ہیں کہ قدرت کا یہ قانون ہے کہ جیسے اگر آپ کسی چیز کو پلو نہیں کرے ہوتے کسی کھیت کو، تو اللہ پاک اس کو گھاس پھوس سے بھر دیتا ہے. اسی طرح آپ کا مائنڈ بھی ہے، جب آپ مائنڈ فلنس کی سچویشن میں نہیں رہتے تو آپ کا مائنڈ بھی فضول قسم کی تھاٹ سے جو ہے کہ بھر جاتا ہے. جب آپ مائنڈ فل رہتے ہیں تو یہ چیز آپ کے پاس صاف رہتی ہے. تیسری بات یہ کہ لوگ آپ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. پیپل آر الاؤڈ ٹو ڈس ایگری ود یو. آپ کے تھاٹس، آپ کی جتنی بھی باتیں ہیں، آپ کی تھنکنگ ویلڈ ہیں آپ تک، مگر وہ یونیورسل ٹروتھس نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے آپ کی غلط ہوں. ہم دوسرے کو ناپسند اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہماری طرح نہیں سوچ رہا ہوتا. مین ریزن یہ ہمیں وہ بندہ نہیں پسند کیونکہ وہ میری طرح نہیں سوچتا. میں اس کے ساتھ ایگری، وہ میرے ساتھ ایگری نہیں کرتا، میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتی. مجھے وہ بندہ نہیں پسند کیونکہ وہ میرے ساتھ جو ہے کہ ایگری نہیں کر رہا. ہمیں وہی بندہ پسند ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ایگری کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ چیز بس سمجھنی چاہیے کہ لوگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور ہر بندہ آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرے گا. لوگوں کو جو ہے کہ ہم لوگوں کو ٹائم دینا چاہیے، ہمیں لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اگر یہ بندہ ایسا ہے تو ایسا بندہ کیوں، اس کے ساتھ ہمیں دشمنی نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی یہ بندہ وہ بندے واقعی مجھے اسی کے بارے میں بولا تھا نا کہ اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنے والا
حسد کہلاتا ہے. بالکل حسد جو ہے کہ اللہ کی تقسیم سے اللہ نے اس کو یہ دیے ہوئے تقسیم سے ہم جو اختلاف کرتے ہیں ہاں تو پھر ہم لوگ حسد کی کیٹیگری اس میں کوئی شک نہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا یہ بات ہم نے تھوڑی سی بھی کر لی تھی کہ آپ کے پاس جو ہے کہ کسی بندے کو دیکھ کے جو ہے کہ اس کے کریکٹر کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. پورے کریکٹر کی اسٹوری ہم بنا دیتے ہیں. خاص طور پہ ہمارے یہاں پہ ڈریسنگ کے بارے میں بولتے ہیں کہ وہ اگر کوئی حجابی ہے تو وہ کتنی اس کی گناہ کیوں نہ ہو تو وہ صاف ہے. اگر کوئی بیچاری چلے وہ ہاں تو وہ جو ہے کہ یہاں پر وہ بہت ہے. اللہ پاک ان لوگوں کو بھی ہدایت دے. مطلب اللہ پاک یہ میں نہیں کہہ رہی کہ آپ جو ہیں کہ وہ نہ کریں. اللہ پاک ہدایت دے اسلام کی طرف ساروں کو. مگر پھر بھی وہ لوگ ہم سے بہت زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں, بہت زیادہ اچھے ہیں. اچھا پھر کہہ رہے ہیں یہ بات ہم لوگ کر چکے کہ اگر آپ کو کوئی پازیٹیو کرٹیسزم ہے تو آپ اس کو لیں. پازیٹیو اگر آپ کو کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے تو آپ اس کو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم آپ کے لیے اچھا ہے. آپ اپنے اوپر کیونکہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں. اگر آپ سے کوئی بڑا ہے, کوئی آپ سے علم میں بھی بڑا ہے, کوئی آپ سے عہدے میں بھی بڑا ہے, اور کوئی آپ سے عمر میں بھی بڑا ہے, ایکسپیرینس میں بڑا ہے, اور آپ کوئی بات کہہ رہا ہے اور آپ کوئی اس کے ساتھ پرسنل کوئی دشمنی ذاتی نہیں ہے تو اٹ مینس کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے ایک سنسیئر ہے اور آپ کو بتانا چاہ رہا ہے. تو آپ اس کو پازیٹیو لیں اور اس کو شکریہ ادا کریں کہ آپ نے جو ہے کہ میری طرف جو ہے کہ آپ نے مجھے بتایا, میری اصلاح کی ہے. پھر کہہ رہے ہیں جو بہت ضروری ہے ہمارے لیے, بہت ضروری, کبھی بھی آپ ایموشنلی بہت خوش ہیں یا بہت زیادہ خفا ہیں, کبھی بھی اس ٹائم پہ ڈیسیژن میکنگ کبھی بھی نہ کریں. ہم لوگوں کا جو ہے نا بہت سارے رشتے بھی اس طرح تباہ ہوتے ہیں اور ہماری اپنی پرسنالٹی بھی ایسے تباہ ہوتی ہے. ہم لوگ ایموشنل مائنڈ کے لوگ ہیں تو ہم لوگ ایموشنز کے بیس پر ایک دم دوسرے کے ساتھ قطع تعلق کر لیتے ہیں اور پوری کی پوری لائف ہم لوگ اس کی طرف نہیں مڑ کے دیکھتے. تو بہت خطرناک قسم کے لوگ ہیں. یعنی کہ آپ کو اگر اسلام کہتے کہ آپ 3 days اپنے بھائی سے خفا رہے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ لوگ پوری زندگی کیسے قطع تعلق کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے ہاں, اور مر بھی جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے جنازوں پہ بھی نہیں جاتے. اور اس کے بارے میں یہ حدیث جانتے ہوئے کہ وہ پرستات کراس نہیں کر سکیں گے پھر بھی مر جاتے ہیں. تو مطلب کہ ان میں نہ ہو تو اچھا. اب کہتے ہیں یہ کہ ہم لوگ جب فزیکلی یا تو بہت خوشی ہو, یہ حضرت علی کی بھی قول ہے کہ آپ بہت خوش ہوں یا آپ بہت خفا ہوں, کبھی بھی فیصلہ نہ کریں. ٹھیک ہے, جب آپ یہاں پر ہوں پھر آپ فیصلہ کریں. ٹھیک ہے, جب دونوں کو بیلنس کریں گے. پھر آپ کے پاس جو لاسٹ بات ہے, کیونکہ ٹائم کم تھا آج میں نے سیشن کو چھوٹا کیا, اپنے لیے دعا کرتے رہیں. اپنے لیے دعا کرتے رہیں اور دعا کی پاور بہت زیادہ ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ عورت ان کے پاس آئی, وہ بانجھ تھی. اس نے کہا آپ اللہ پاک سے جا کر پوچھیں کہ میرے نصیب میں کوئی اولاد ہے کہ نہیں, میرے نصیب میں کوئی اولاد ہے کہ نہیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں پوچھوں گا. وہ گئے حضرت موسیٰ اللہ پاک کے پاس, ان نے کہا اللہ پاک نے کہا کہ نہیں اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہوگی. وہ جب واپس آئے انہوں نے عورت سے کہا, وہ بہت زیادہ روئی. تو وہ چلے گئے. کچھ سال گزر گئے تو حضرت موسیٰ نے اسی عورت کو دیکھا رستے میں, اس کے پاس 4 بیٹے تھے اس کے. اس سے کہے موسیٰ یہ دیکھو, تم تو کہہ رہے تھے کہ میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے اور یہ تم دیکھو کہ 4 میرے بیٹے. تو حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ ہے. اچھا حضرت موسیٰ کا غصہ حضرت عمر کی طرح تھا. اگر آپ ان کو اسٹوریز پڑھیں تو حضرت عمر کا بہت غصہ تھا. حضرت موسیٰ بھی نبیوں میں ذرا غصیلے سے تھے کہ وہ نبی پاک بھی کہتے ہیں کہ وہ میں کبھی بھی اللہ پاک سے نہ کہتا کہ مجھے دکھاؤ اپنے آپ کو. تو حضرت موسیٰ نے ڈائریکٹ جا کہا کہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے. تو یہ بات تو حضرت موسیٰ نے جا کے اللہ پاک سے کہا کہ یہ کیا بات ہے, آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس میں اولاد نہیں ہے, اس کے 4 بچے آپ نے جو ہے کہ یہ کیا. انہوں نے کہا کہ کام کرو موسیٰ, ایک پلیٹ لو اور جاؤ انسان کا گوشت لے کر آؤ, پھر میں تمہیں جواب دوں گا. تو حضرت موسیٰ نے کہا اچھا. تو حضرت موسیٰ چلے گئے انسان کا گوشت لانے. وہ جا رہے ہیں ڈھونڈ رہے, سارے کون دیتا اپنا گوشت, کوئی دے سکتا تم. کہتے ہیں کہ وہ ایک چلے گئے جنگل میں, وہاں ایک بندہ بیٹھا تھا. انہوں نے کہا چلو اس سے مانگو. کہ انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں, پیغمبر خدا ہوں, تو تم اللہ پاک نے مجھ سے کہا ہے کہ مجھے ذرا سے اپنا گوشت, انسانی گوشت چاہیے. تو اس بندے نے کیا کیا کہ اس بندے نے اپنا کہا کہ اللہ پاک نے کہا ہو کہ مجھ سے کچھ اور چیز مانگتے ہیں. میں نے تو اس وقت گوشت اتار کے موسیٰ کو دینا شروع کر دیا. اچھا وہ اپنے پوری باڈی سے کاٹے, شاید یہاں کا گوشت اللہ نے مانگا, شاید یہاں کا گوشت اللہ پاک کو پسند ہو. تو وہ اللہ پاک لے کر چلے گئے. اللہ پاک کو نے کہا کہ یہ میں لے کر آ گیا ہوں گوشت, اب مجھے بتائیں کہ یہ کیا آنسر. اللہ پاک نے کہا موسیٰ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ انسان کا گوشت لے کر آؤ تو تم بھی تو ایک انسان تھے نا, تم بھی تو اپنا گوشت دے سکتے تھے نا. مگر تو ایسے بندے کی دعا میں کیسے رد کر سکتا تھا کہ جو
میرے لیے اپنے جسم کے ہر پرزے سے گوشت اتار کے اس نے تمہیں دیا ہے. تو اٹ مینس کہ پاور آف دعا، ہم اس کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، مگر میرا اس چیز پہ بلیف ہے کہ دعا آپ کو بہت زیادہ لائف کے اندر اوپر اپگریڈ کرتی ہے. آپ کے پاس کچھ نہ ہو نا، آپ کے پاس دعا ہو، آپ یقین کریں، آپ اسے خود بخود کہتے ہیں نا کہ وہ بڑے مزے کا شعر ہے کہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. کہ دعائیں آپ کے پاس بہت ویپن کی طرح کام کرتی ہیں. اور لاسٹ میں آپ کے پاس کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایموشنل جو آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ سیلف کنٹرول از اے اسٹرینتھ، یعنی اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں دس از اسٹرینتھ. اینڈ کامنیس از ماسٹری، اور اگر آپ کام ہو جاتے ہیں، پرسکون ہو جاتے ہیں، وہ آپ نے یعنی ماسٹری کر لی ہے. یہ والے جو مائنڈ کے لوگ ہیں نا وہ ماسٹر ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ لائف کے اس لیول پر پہنچ گئے ہیں، یعنی جہاں پر آپ کے اوپر کسی کی بات آپ کے موڈ کو چینج نہیں کر رہی، اٹ مینس کہ آپ نے سیلف کنٹرول اپنے اوپر پکا کر لیا. آپ کے اوپر سیلف کنٹرول، یعنی کسی کی کوئی بھی کہی ہوئی بات آپ کے موڈ کو پازیٹیو اور نیگیٹو نہیں کر رہی، آپ کام ہیں. تو اٹ مینس کہ آپ نے اپنے آپ کو سیلف اویئرنیس آپ کے پاس آپ کو ہو چکی ہے، اور آپ سیلف اسٹرینتھ کے موڈ میں جا چکے ہیں. تبھی کہتے ہیں کہ اپنے ایموشنس کو اپنی انٹیلیجنس کے اوپر اوور پاور نہ ہونے دیں. آپ سارے بہت انٹیلیجنٹ ہیں، تو اپنے ایموشنس کو کبھی بھی اپنی اسٹرینتھ کے اوپر اوور پاور نہ ہونے دیں. تو یہ ہمارا تھا